وہ جو پوری کائنات میں پروردگار عالم نے نظام تقسیم کیا ہوا ہے، اس ایک 6 فٹ کے بدن کے اندر بھی وہ سارا نظام موجود ہے۔ اور پروردگار عالم نے مختصر پھیلایا تو پوری کائنات بنا دی، سمیٹا تو انسان بنا دیا۔ زمین کے اوپر خطبہ دینا، آسمان پر خطاب کرنا، ہواؤں پر خطبہ دینا بھی بہرحال کارنامہ ہے، لیکن علی کا کارنامہ یہ ہے کہ علی نے چیونٹی پر خطبہ دیا ہے۔ میرے مولا چیونٹی پر خطبہ دے کر چیونٹی کی خلقت کے اوپر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ جو نظام اتنے بڑے وجود کے اندر ہے، وہی نظام تنفس، وہی نظام ہاضمہ، وہی نظام دافعہ، وہی نظام تناسل، وہ سب جو ہمارے اندر پروردگار عالم نے نظام قرار دیا ہے، وہ چیونٹی کے اندر بھی قرار دیا ہے۔ مولا پورا خطبہ چیونٹی کے اوپر دے رہے ہیں نہج البلاغہ میں، تاکہ بتا سکیں کہ وہ بنانے والا اتنا قادر ہے کہ بنانا چاہے تو کائنات بنا لے اور بنانا چاہے تو چیونٹی بھی بنا لے۔ اس انسان کو بنانے کے بعد ذات کبریا اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ سب سے عزیز مخلوق اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو انسان ہے۔ وہ سب کچھ اس پر قربان کر سکتا ہے، اسے برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ساری دنیا کی قیمت اس کے قدموں میں ہے، ساری دنیا اس کے قدموں میں ہے، مگر اسے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ خلقت الخلق لاجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، مگر تجھے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ تیری قیمت زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، تیری قیمت پلاٹ نہیں ہے، تیری قیمت فلیٹ کے اوپر لڑنا نہیں ہے، تیری قیمت آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، تیری قیمت مادی دنیا کی دوڑ نہیں ہے، تیری قیمت میری رضایت ہے۔ خلقت الخلق لاجلک وخلقتک لاجلی، مگر میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ تیری قیمت میری رضایت، میرا قرب۔ بس عزیزان گرامی، اللہ اس انسان کو بہتر سے بہتر انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ خلق کر کے اس نے خلق ہمارے حوالے کر دیا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، گم مت ہو جانا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد گم مت ہو جانا کہ کہاں آئے ہو۔ یہ ذہن میں رہے کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو،